کیونکہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہاں تیزاب پھینکنے سے وہاں پرائیویٹ ہسپتال جانے تک یہ 1 گھنٹہ یہ ڈاکٹر مانور کہاں تھی. اور یہ اس چیز کا اقرار یہ اس وقت بھی ہوگا جب وہ انشاءاللہ ریکور ہو کے آئے گی تو وہ خود بھی اس کو ڈسکلوز کر دے گی. یہ اس معاشرے میں فیمیل ڈاکٹر پہ حملہ, اس کو آپ نے جیتی جی مار دیا ہے. اس ڈاکٹر کو تیزاب پھینک کر اس کی کیا کانفیڈنس آپ نے اس کا سارا برباد کر دیا, اس کا سارا کیریئر برباد کر دیا. مجھے ابھی بھی رات کو 3-4 بجے تک نیند نہیں آتی. کبھی بیٹھتا ہوں کبھی لیٹتا ہوں. ہر بندہ اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کو. یہ آپ کو میں بتا دوں, یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. یہ عورت پر حملہ ہونا, پٹھان بلوچ عورت پر, کسی بھی عورت پر ہو, یہ اس کی غیرت کا حملہ ہے. 2 دن کی OPD بند ہونے سے آپ نے 25 ڈاکٹروں کو ٹرمینیٹ کیا ہے یا سسپینڈ کیا ہے. پیتھیٹک. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دن کیا ہوا. اس دن جب یہ واقعہ ہوا تو مانور نیچے چونکہ تھی, تیزاب اس پر تھرو کیا گیا اور ہمارے وارڈ تک پہنچتے اس کو تقریباً 2.5-3 منٹ لگ چکے تھے. اس نے خود ہمت کی اور پھر ہمارے 2 PGs بھی آئے, ان کو سہارا دیا اور وہ اوپر تک لے آئے. تو اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ابھی چائے منگوائی تھی, تو ہمارے ایک PG صاحب آئے, انہوں نے کہا ذرا آپ آ جائیں باہر. ان کے چہرے بالکل ایسے سفید ہو گئے تھے, پریشانی کے آثار تھے. تو ہم باہر آئے, دیکھا تو مانور فرش پر ہمارے وارڈ کے اندر کے کوریڈور میں لیٹی ہوئی ہے اور چیخ رہی ہے اور پاؤں ہلا رہی ہے اور کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں ہوا کیا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے بھائی, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کیا ہوا ہے. اس کا چہرہ تھوڑا سا سائنوز تھا, ڈسکی تھا. تو بہرحال کسی PG نے مجھے بتایا کہ اس پر تیزاب پھینکا گیا ہے. تو ہم اس کو فوراً, میں نے اس کو کپڑے میں ہمیں لپیٹا اور ہمارا جو ڈاکٹرز روم ہے وہاں اندر لے گئے. اور ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پانی لائے اور تقریباً آدھا گھنٹہ 20-25-30 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک ہم اس کو رنس کرتے رہے پانی. کیونکہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہاں تیزاب پھینکنے سے وہاں پرائیویٹ ہسپتال جانے تک یہ 1 گھنٹہ یہ ڈاکٹر مانور کہاں تھی. کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہے. یہ ڈاکٹر مانور ہمارے وارڈ میں تھی, ہم اس پر مسلسل پانی ڈال رہے تھے, پانی زیادہ سے زیادہ ڈال رہے تھے. اس کی آنکھ میں بھی اوپیسٹی آئی تھی, رائٹ سائڈ کی آنکھ میں اوپیسٹی تھی, وہ ہم نے دیکھ لی. بہرحال یہ آنکھ نہیں کھول رہی تھی, ہم نے کہا ذرا آنکھ کھول دو اس کو. اب پانی ڈالا, کافی پانی ڈالا اور اس سے اس کا وونڈ کافی حد تک, یہ ایسڈ جو تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا اور وہ بہہ گیا اور فرش پہ سارا پڑا ہوا تھا, بلیک وہ ہو گیا. تو یہ پانی ڈالنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو ہم نے جو بیسک میڈیسنس تھی وہ بھی دی, ایلوویرا جیل تک منگوا لی تھی, بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی تھی. تو اس دوران یہ مشورہ ہوا کہ اس کو یہاں چونکہ سیکیورٹی رسک ہے, اس کو ہم نے کسی نجی ہسپتال, یا میں نے اس کو کہا کہ یا تو BMC لے جائے برن سینٹر, یا کسی آریہ ہسپتال نجی سینٹر میں لے جائے اس کو فوراً کسی جگہ, تاکہ کیوں اس کی وجہ تھی, اس کی 4-5 وجوہات تھی. ہم نے اس کو یہاں سے کیوں شفٹ کیا. سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہاں سیکیورٹی رسک تھا. جب اتنے دن کے 12:30 بجے لوگوں کی موجودگی میں, جب اور لوگوں کے موجود تھے, ڈاکٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جب مانور پر تیزاب پھینکا گیا, کوئی آگے نہیں آ رہا تھا, تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ڈاکٹر اکٹھے ہو جاتے وہاں مانور کو, اور کوئی دوسرا حملہ ہو جاتا, کوئی تھریٹ ہو جاتا, کوئی بلاسٹ ہو سکتا تھا. اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا. دوسری, یہاں پر چونکہ کپڑے جل گئے تھے, ایکسپوز تھی, تو ہم نے یہاں پر کوئی پرائیویسی آئسولیشن نہیں تھی. تیسری چیز, یہاں پر کوئی سرجیکل ICU ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو مینیج کریں. چوتھا یہ ہے کہ یہ برن جو سینٹر بنا ہوا ہے یہ اس قابل نہیں ہے, یہاں 2 ریٹائرڈ ڈاکٹروں کو لگایا ہوا ہے, یہ اس قابل نہیں تھا یہ کہ اس کو یہاں اتنی سیویئر اور گریویس انجریز کو یہاں مینیج کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو شفٹ کرنا مجبوری تھی اور ہم نے شفٹ کیا اس کو. اور وہاں یہ فائدہ ہوا اس کا, وہ 45 منٹ کے پانی ڈالنے سے یہ ہوا کم از کم کہ اس کو فیس پہ ڈیپ برنز نہیں آئے. اگر وہ اس کو ہم رنز نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا کہ سارا فیس ڈسٹارٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اس کا فائدہ ہوا. تو اس لیے پھر اس کے بعد یہ ہوا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی دوسری چیز یہ کہ ہمارے چند ایک ڈاکٹرز, جن میں ایک ڈاکٹر کبیر تھے جو ابھی بھی ہیں, موجود ہیں, ان کا یہ پورا حصہ جل گیا, یہ نیک جل گیا مانور کو بچاتے. کوئی کیمرے میں نہیں آیا, کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے میں ڈسکلوز کر رہا ہوں اس کو. دوسرا, ہمارا ایک پوسٹ گریجویٹ جو YDA کا ڈاکٹر ہے کبیر. دوسرا, ہمارا ایک ڈاکٹر احتشام جو مانور کو بچانے کے لیے دوڑا اور ہمارے فرش پہ کوریڈور پہ سلپ ہوا اور فریکچر ڈسلوکیٹ ہوا. ڈاکٹر احتشام, اس کو ابھی بھی بینڈیج لگی ہوئی, کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ بھی ہمیں نہ اس کا کسی نے پتہ کیا, نہ کسی کیمرے میں آیا, وہ پڑا ہوا ہے. ہمارے 2 ڈاکٹرز مانور کے ساتھ کراچی گئے, ڈاکٹر عصمت چکزئی اور ڈاکٹر نور اللہ ناصر. وہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایئر ایمبولینس میں گئے, وہاں اس کی مینجمنٹ ہوئی, مینجمنٹ تک وہیں 3-4 دن اس کے ساتھ رہے. تو یہ YDA کے اسٹرینتھ پہ, YDA کے بہاف پہ یہ لوگ گئے ہیں, مدد ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے بس اس کو چھوڑ دیا تھا اور ایک دم وہ شفٹ ہو گئی تھی, نہیں, اس کو پراپرلی مینیج کیا گیا ہے. نو بڈی نوز. یہ تو جو ڈاکٹر مانور خود, اور یہ اس چیز کا اقرار یہ اس وقت بھی ہوگا جب وہ انشاءاللہ ریکور ہو کے آئے گی, تو وہ خود بھی اس کو ڈسکلوز کر دے گی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. الحمدللہ وہ زندہ, اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے, وہ آ کے خود بھی بتا دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ کل یہ واقعہ ہوا. کل شام کو مجھے PGs نے میسج کیا کہ بھئی یہ جو ہماری فیمیل PGs ہیں, ہم نے فیمیل PGs کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا ہے, وہ ہم نے ایک چٹ لگائی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے فیمیل PG روم سرجیکل یونٹ 3. اس پہ کسی نے لکھا ہے ویری سیڈ, ڈو ناٹ یوز دس روم ایکسیپٹ دس ڈاکٹر. میں اس کا نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے. تو یہ تھریٹ آیا ہے, یہ تھریٹ فیمیل ہے, ایک فیمیل ڈاکٹر ہے.
تو یہ دوسرا تھریٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس صاحب سے کانٹیکٹ کیا. ایم ایس صاحب کراچی جا رہے تھے. انہوں نے کہا میں آ کے پھر کچھ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں یہاں پر کیمرے لگا دے, چاہے کسی نے شرارت کی ہو, جو بھی ہو سکتا ہے شرارت ہو سکتا ہے سیریسلی کسی نے یہ تھریٹ کیا ہو, ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ اس واقعے کو لائٹ نہیں لیا جائے. یہ واقعہ بہت سیریس نوعیت کا ہے. ایک تو یہ قبائلی معاشرہ ہے, دوسرا یہ فیمیل ڈاکٹر تھی. یہ اس معاشرے میں فیمیل ڈاکٹر پہ حملہ, اس کو آپ نے جیتی جی مار دیا ہے. اس ڈاکٹر کو تیزاب پہن کر اس کی کیا کانفیڈنس آپ نے اس کا سارا برباد کر دیا, اس کا سارا کیریئر برباد کر دیا. کوئی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے بیٹھ جائیں. تو بھائی یہ کیا کرتی ہے, یا دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے بس ٹھیک ہے ہو گیا, جسٹ اٹ واز اے روٹین نارمل پروسیجر. نو اٹ از ناٹ اے روٹین گو ٹو ہیل. جو اس بات کی جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے اور اس کو سیریس لیا جائے. یہ کل کو کسی دوسری ڈاکٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2-3 مہینے میں اور بھی ایسے واقعات ہوں گے. یہ جیسے زلزلہ آتا ہے نا, زلزلے کے بعد آفٹر شاکس ہیں, یہ آفٹر شاکس شروع ہو گئے. اب دھمکیاں شروع ہو گئی ہے اس طرح کی. تو اس لیے کائنڈلی اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ کوئی سیریس, یہ بہت سیریس ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو لائٹ نہیں لیا جائے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس کو لائٹ نہیں لیا جائے. یہ تو اگر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا ایڈمنسٹریشن کے یا دوسرے ڈاکٹروں کے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا تو ان پر کیا گزر رہی ہوتی. وہ وارڈ آتے ہی نہیں, اسپتال آتے ہی نہیں 3-4 ہفتے تک. ہمارا سارا وارڈ جو ہم نے جو منظر دیکھا ہے, ہم اس وقت ابھی تک شوق میں ہیں. مجھے ابھی بھی رات کو 3-4 بجے تک نیند نہیں آتی. کبھی بیٹھتا ہوں کبھی لیٹتا ہوں. یہ جو سین میرے ذہن میں گھوم رہا ہے, ڈاکٹر ہوتے ہوئے 25-27 سال میں نے یہاں سروس کی ہے. دنیا جہان کے جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں وہ سارے میں نے مینیج کیے. لیکن دیٹ واز اے یونیک ایکسپیرینس, اور ہمیں اتنا شاکنگ اور ہارفک ایکسپیرینس تھا کہ میں آپ کو نہ یہ قابل بیان ہے نہ یہ قابل برداشت ہے. اتنا سیویئر ٹائپ کی انجری ہے اور اس کو سب نے لائٹ لیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کو. کیا یہ آپ کو میں بتا دوں, یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. یہ عورت پر حملہ ہونا, پٹھان بلوچ عورت پر, کسی بھی عورت پر ہو, یہ اس کی غیرت کا حملہ ہے. یہ تو ایسی تھی جیسے میری بہن اور بیٹی. اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے. تو میں تو ابھی تک اس لیے چپ تھا. میں تو کراچی گیا ہوا تھا, اس کو عیادت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو ابھی آیا ہوں, میں نے کہا میں تو چپ نہیں رہوں گا. And I am damn ready to resign from this post. میرے 3-4 سال رہ گئے. I don't want. جب میری اپنی ایک ڈاکٹر جیسے میری بہن ہو, میری بیٹی ہو, جب وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو میں ایسی جگہ جاب کر کے کیا کروں گا. یہ 2 لاکھ کی تنخواہ جو مجھے مل رہی ہے, یہ میں 2-3 سال کما بھی سکتا ہوں. گھر بیٹھے بھی کما سکتا ہوں. اتنا ایکسپیرینس ہے میرا. مگر یہ بہت پیتھیٹک ہے. ایک تو 2 چیزیں بہت پیتھیٹک ہے. اس کو بہت لائٹ لیا گیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی, اور ہمارے مختلف ڈاکٹرز کی طرف سے انتہائی لائٹ لیا گیا ہے, جو کہ بالکل لائٹ نہیں. اور میں چپ نہیں بیٹھوں گا, میں اس کو لائٹ نہیں ہونے دوں گا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ کل کسی دوسری فیمیل کے ساتھ ہو سکتا ہے. دس از ویری شیمفل. کیا اور تیسری چیز اتنا پیتھیٹک ہے کہ ہمارے ڈاکٹر آپس میں الگ الگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پیتھیٹک. میں اگین بار بار کہوں گا پیتھیٹک. یہ ایک ہماری فیملی کا حصہ ہے. یہ اسپتال ہمارے ایسے ہے جیسے گھر ہے. ہم یہاں دن رات, یہی ڈاکٹر مانور ہے, پچھلے 1.5-2 سال سے میرے ساتھ کام کر رہی ہے. ایفیشینٹ 5 وقت کی نمازی, جیسی اذان ہوتی ہے یہ جاتی ہے, مصلی بچھاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. اور مریضوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ, مشفقانہ رویہ, اور ہر مریض کو علیحدہ مینیج کرنا, اس کو کاؤنسل کرنا اور اپنے کام سے کام رکھنا. اس وقت بھی وہ کمرے میں پڑھ رہی تھی, تو میوزک سننے نہیں گئی تھی, وہ پڑھ رہی تھی, اور مریضوں کا علاج کر کے راؤنڈ کر کے ڈریسنگ کر کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی, پڑھ رہی تھی. تو اس کو میں کائنڈلی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, اس کو لائٹ نہیں لیا جائے. تو اس لیے ایک تو یہ ساری چیزیں میں, اور اگر اس کو لائٹ لیا گیا, اس کے ریپرکشنز بہت ہی اسٹرانگ ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ واقعہ سیکریٹریٹ میں ہوتا یا وکلا کے ساتھ ہوتا یا کسی اور طبقے کے ساتھ ہوتا, اس وقت پورا شہر بند ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 دن کی OPD بند ہونے سے آپ نے 25 ڈاکٹروں کو ٹرمینیٹ کیا ہے یا سسپینڈ کیا ہے. پیتھیٹک. مطلب یہ کس طرح کا وہ ہے. آپ ان ڈاکٹر, یہ جو نوجوان ڈاکٹر, میں آپ کو بتا دوں, پوسٹ گریجویٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیک بون ہوتے ہیں ایک اسپتال کی, بیک بون. اگر پوسٹ گریجویٹ نہ ہو, کنسلٹنٹ ہسپتال نہیں چلا سکتے. یہ کنسلٹنٹ بھی مانیں گے اور باقی ڈاکٹرز بھی مانیں گے. اس لیے اس چیز کو اور یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں.